جب بچی بڑی ہو جائے، سیانی ہو جائے، تو والدین کو چاہیے کہ اسے چند آداب ضرور سکھائیں۔ خاص طور سے ماں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی بچی کو چند آداب ضرور سکھائیں۔ یہ وہ آداب ہیں جو اس کو خوشحال اور محفوظ زندگی دینے والے ہیں۔ لیکن اگر ماں نے ان آداب کو سکھانے میں، اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو ان آداب کو سکھانے میں تساہل سے کام لیا تو کہیں نہ کہیں یہ بچی کے لیے بلکہ پورے گھرانے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ وہ آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلا ادب یہ ہے، اپنی بچی کو بتائیں کہ جو رشتے کے تمہارے بھائی ہیں، ماموں زاد بھائی ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، یہ جو رشتے کے بھائی ہیں یہ تمہارے حقیقی بھائی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ بالکل بھائیوں جیسا معاملہ ہوگا اور بالکل بے تکلف تم رہو گی۔ نہیں، اپنی بچی کو بتائیں کہ یہ رشتے کے جو بھائی ہیں ان سے تمہیں احتیاط کے ساتھ ملنا ہے، ان سے بہت بے تکلف نہیں ہونا ہے، ان سے تمہیں پردہ کرنا ہے، بہت زیادہ اپنے رشتے کے بھائیوں سے تمہیں فری نہیں ہونا ہے۔ ایک چیز۔ دوسرا ادب اپنی بچی کو جب وہ بڑی ہو جائے تو یہ بتائیں کہ اپنے کپڑوں کا تم ہمیشہ خیال رکھو۔ خاص طور سے جب جھک کر کوئی چیز تمہیں اٹھانی ہے، کوئی کام کرنا ہے جھک کر، تو خاص طور سے کپڑوں کا خیال رکھو۔ پیچھے سے اپنے کپڑوں کا خیال رکھو، اپنا دامن درست کرو، اپنے دوپٹے کو سینے پر ڈال لو، اور عام حالات میں بھی اپنے کپڑوں کا خاص طور سے خیال رکھو، کہیں سے تمہارا بدن نہ ظاہر ہو۔ اپنے سینے پر دوپٹہ جما کر رکھو، ایسا نہ ہو کہ دوپٹہ اڑ جایا کرے اور تمہارا سر کھل جایا کرے یا سینہ کھل جایا کرے۔ واضح لفظوں میں بتائیں اپنی بچی کو۔ تیسری بات یہ بتانے کی ہوتی ہے نوجوان بچیوں کو کہ خلوت میں، تنہائی میں کسی غیر محرم سے نہ ملیں، بلکہ محرم سے بھی نہیں ملنا چاہیے۔ اولا اور بہتر یہ ہے کسی غیر محرم سے جس سے تمہیں پردہ ہے تمہارا، اس سے کبھی تنہائی میں نہ ملیں، کبھی بھی تنہائی میں اس سے نہیں ملنا ہے۔ اسی طرح کبھی راستے میں کہیں چلنا ہو یا شاپنگ وغیرہ میں کسی مال میں کہیں آنا جانا ہو تو اس کا خیال رکھو کہ تم مردوں کے آگے آگے نہ چلو۔ اگر کوئی مرد تمہارے ساتھ پیچھے پیچھے ہے تو اس کو موقع دو کہ وہ آگے نکل جائے، تم اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ ایسا نہیں کہ تم آگے آگے چلو اور اجنبی مرد تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہو، نہیں، یہ بڑی بے ادبی ہے۔ بلکہ تم کو یہ دیکھنا چاہیے اگر کوئی مرد ہے، کوئی نوجوان لڑکا ہے جو پیچھے تمہارے ہے تو موقع دو کہ وہ آگے نکل جائے، وہ سیڑھیاں تم سے پہلے آگے چڑھ جائے یا وہ تم سے آگے ہو جائے، اور اس کے بعد تم پیچھے پیچھے آؤ۔ یہ ہوتا ہے، یہ سکھانے کی ضرورت ہے اپنی بچیوں کو۔ اسی طرح یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ گھر سے باہر نکلو تو کوئی بہت زیادہ میک اپ کر کے نہ جاؤ، کوئی خوشبو استعمال نہ کرو، بہت سادے انداز میں، بھنک بھی نہ لگے کہ کوئی خاتون گئی ہے یا کوئی لڑکی یہاں سے گزری ہے۔ خوشبو لگا کر ہرگز نہیں نکل سکتی۔ اسی طرح کبھی تمہیں کچھ بولنا ہو، کوئی چیز خریدنے گئی، دکاندار سے بات کرنی ہو یا اور کسی سے کچھ کہنا ہو تو آواز بہت زیادہ میٹھی بنا کر یا نرم آواز میں نہیں بات کرنی ہے، بلکہ کرخت آواز میں، بہت سخت آواز میں بات کرنی ہے۔ تکلف کرنا ہے اس کا کہ آواز بہت زیادہ لچکدار نہ ہو، لوچدار نہ ہو، کرخت آواز میں بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ یہ جو دلوں میں جو مرض ہوتا ہے نا، ایسے لوگ مائل نہ ہوں اور کوئی فتنہ نہ پیدا ہو۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بعض بچیاں جو نوجوان ہو جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، جب ان کی تربیت نہیں ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ کہیں گئیں، بازار میں ہیں یا دکان میں ہیں، اور کوئی غیر آ گیا، اس کو بھی وہ نظر اٹھا اٹھا کر دیکھتی ہیں، نظر اٹھا اٹھا کر دیکھتی ہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جس طرح کوئی غیر محرم، کوئی شخص، کوئی اجنبی شخص تمہیں نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے گناہ ہے، اسی طرح تمہارے لیے بھی یہ گناہ ہے کہ تم کسی اجنبی مرد کو دیکھو۔ نظر پڑ گئی تو نظر ہٹا لو، یعنی کہ نظر جما کر دیکھو۔ بعض لڑکیاں نظر اٹھا اٹھا کر، جو بیچاری نئی نویلی بچیاں ہوتی ہیں، ان کو کوئی ادب نہیں سکھایا گیا، وہ غیر محرم مردوں کو بار بار دیکھتی ہیں یا دیکھے جا رہی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے یا ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو نظر کیا ہے، یہ شیطان کا تیر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی بچیوں کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے،
اور بچیوں کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے ہماری پکڑ ہو سکتی ہے اللہ کے یہاں۔ ہمیں اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت اور اسلامی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو آج نئے نئے فتنے رونما ہوتے ہیں، نئے نئے فتنے پیدا ہوتے ہیں جو والدین کے لیے بھی بسا اوقات رسوائی اور شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، اس طرح کے فتنوں سے ہم محفوظ رہیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں۔ والسلام علیکم۔